انسان نظریاتی طور پہ، فطری طور پہ، وہابی طور پہ تین چیزیں چاہتا ہے. اور اگر شعور میں ان تین چیزوں کی بھی طلب نہ ہو تو ابھی وہ پیدا نہیں ہوا. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے علم اور معلوم میں عینیت پیدا ہو جائے. جو کچھ وہ جانتا ہے حقیقت میں بھی وہی ہو. تو عین اور معلوم میں عینیت کا پیدا ہو جانا یہ ایک فطری تمنا ہے. علم اور معلومات ایک ہو جائیں. وہ جانتا ہے کہ بھری دوپہر میں بارش ہو سکتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے بارش ہو بھی جائے. جو اس کا علم ہے اور جو اس کو معلوم ہے دونوں ایک ہی ہو جائیں. یہ ہر آدمی کی فطری تمنا ہوتی ہے. جانتا ہے کہ میرا محبوب ٹاپ کرے گا، اس کا اپنا بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹاپ کر بھی جائے تو جو اس کے علم میں ہے اور جو معلوم ہے دونوں ایک ہی ہو جائیں. یہ انسانوں کی فطری تمنا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ تصور اور واقعہ بھی ایک ہی ہو جائے. کتنے حسین تصورات ہوتے ہیں، کتنی خوبصورت خواب دیکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے سوچا ہے وہ ہو جائے. امر واقعہ بھی سوچا ہے کہ 1,000,000,000 روپیہ مل جائے اور پھر اسے مل بھی جائے. تو تصور واقعہ ایک ہو گیا نا. علم اور معلوم ایک ہو جائے اور تصور اور واقعہ ایک ہو جائے. اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ بقا حاصل ہو جائے، فنا نہ ہو. آدمی کبھی غور کرے تو یہ بقا کی تمنا اس کی کتنی شدید ہے. حسن کو دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ منظر باقی رہے. پلک جھپکنا بھی گناہ محسوس ہوتا ہے کہ کیوں آخر پلک جھپک لی. تسلسل کے ساتھ یہ قائم رہے، اور وہ قائم نہیں رہتا پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر بار بار دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اس حسن کا بقا، حسن کے منظر کا بقا چاہتا ہے، اور وہ باقی رہتا نہیں. ایک لمحہ دیکھا، پھر ذہن نے تصویر کھینچی، پھر وہ ہٹی، ابھی تسکین نہیں ہوئی، پھر دوبارہ دیکھے گا، پھر دیکھے گا، پھر دیکھے گا. اس بقا کی تمنا اتنی روح میں گہری اور پیوست ہے. شوگر ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں اور جانتا ہے یہ زہر ہے، اس کے باوجود میٹھے کا 1 چمچہ کھائے گا اور اس کی لذت
اسے پھر کہے گی کہ اس لذت کی بقا چاہیے تو دوسرا چمچہ بھی کھا لے گا. سب کہیں گے کیا کرتے ہو, زہر ہے. کہتا ہے یار چیز ہی اتنی اچھی. اللہ نے یہ تمام چیزیں دنیا میں اس لیے دی تھیں کہ صرف چکھو. انسان چکھنے کے بعد بقا کے چکر میں پڑ گیا کہ کسی طرح یہ چیز باقی رہ جائے, اور خدا نے کہا کہ اس کی مسلسل فراہمی اور آزادی کے ساتھ بغیر کسی قید کے اس کی بقا وہ جنت میں ہوگی یا نہیں ہوگی. اسی لیے سورہ واقعہ میں اللہ نے کمال کی بات کہی ہے. وہ کہتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, اور جنت میں ہم تمہیں ایسی چیزیں دیں گے جس کو روکا بھی نہیں جائے گا اور ختم بھی نہیں ہوں گی. یہی تو مزے اور لطف کی بات ہے کہ کوئی چیز رکاوٹ پیدا نہ کرے اور پھر وہ مسلسل جاری رہے, اس میں کوئی انقطاع بھی نہ ہو اور ممنوع بھی نہ ہو. اللہ نے کہا یہ وہاں کر دیں گے.